تصویر کھنچوانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں تصویر حدیث میں بہت شدید وعیدیں ہیں، تصویر کھنچوانے پر، تصویر رکھنے پر بہت شدید وعیدیں ہیں۔ ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب کس کو ہوگا؟ تصویر بنانے والے۔ جاندار کی تصویر مراد ہے، آنکھ ناک کان چہرے کی تصویر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، حضرت علی کو حکم دیا کہ کوئی بھی قبر جو ایک بالش سے اونچی ہو اس کو گرا دو، اور جتنی تصویریں مدینہ میں ہیں جاندار کے چہرے کی تصاویر وہ ساری کی ساری مٹا دو۔ اس لیے اسلام میں تصویر سازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن یہاں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، کیا ضرورت کے وقت تصویر کی اجازت ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے دور میں تصویر سے متعلق جو ضرورتیں ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، سیکیورٹی کے لیے اور بہت سارے چیزوں کے لیے۔ تو ظاہر ہے ایسے مسائل میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اجتہاد۔ جن مسائل کے بارے میں حدیث خاموش ہے، آپ کہیں گے تصویر کے بارے میں تو حدیث خاموش نہیں، حدیث میں ذکر ہے تصویر کا۔ بات یہ کہ کیا ضرورت کے وقت تصویر کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ ضرورتیں نبی کے دور میں نہیں تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر نبی کے دور میں یہ ضرورتیں ہوتی تو کیا تصویر کا استعمال جائز ہوتا؟ تو جب ضرورتیں تھی نہیں تو حدیثیں اس بارے میں کیا ہیں؟ خاموش۔ ایسی صورت میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے علماء کو؟ بولو بھائی، اجتہاد کا، کہ اپنی دماغی صلاحیت اور علم کو لڑا کے جو چیزیں حدیث میں ملتی ہیں ان سے وہ مسائل نکالیں جو حدیث میں، بولو بھائی، نہیں ملتی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ بھئی کچھ چیزیں حدیث میں کتے کا اور تصویر کا بعض حدیثوں میں ایک ہی جگہ ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح حدیث میں جس مکان میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن خود احادیث میں اور قرآن میں شکار کے لیے کتا پالنے کی اجازت، بولو بھائی۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ کتے کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی شکاری کتے کا تذکرہ ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ اجازت ہے اس کی۔ تو بہت سے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر وہ ضرورتیں جو اس دور میں ہیں تصویر سے متعلق نبی کے دور میں ہوتی تو عین ممکن ہے اس کی بھی اجازت ملتی ہے۔ اجتہاد ہے اور اجتہاد میں اختلاف ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں بالکل حرام ہے، بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں ضرورت کے مواقع پر اس کی اجازت ہے۔ تو فتویٰ جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ضرورت کے جہاں موقع ہوگا اس کی اجازت۔ ضرورت ہے یا مفاد عامہ، بہت بڑا مفاد وابستہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ ایک کلپ چلا ہے برما اسلام اور دہشت گردی کے نام سے، جو میرا ایک کلپ چلا ہے نا، یہ ویڈیو بنائی پوری انہوں نے، عثمان بھائی نے، بیان ہے اس کے پیچھے، انہوں نے بیک گراؤنڈ میں جو ویڈیو چلائی ہے وہ انہوں نے۔ اب وہ شروع کس بات پہ ہوا تھا؟ امریکہ سے کسی صاحب کا فون آیا میرے پاس، انہوں نے کہا کہ ایک پنجاب میں ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی، اپنے آشنا کے ساتھ شادی کی تو اس کو ڈنڈوں سے کوٹ کوٹ کے مار دیا۔ میں جیسے ہی یہ سنا تو مجھے بھی ہوا کہ یار یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ایک عورت کو کوٹ کوٹ کے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا۔ آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو غلط کام کیا، تو کوئی اور طریقہ بھی کر سکتے تھے اس کو سزا دینے کا۔ لیکن جیسے ہی میں نے آف لائن ہوا ہوں، میں اسکائپ پہ ان سے بات ہو رہی تھی، آف لائن ہوا تو فیس بک پہ میرے سامنے برما کے مظلوم مسلمانوں کی تصویر، کنٹینر کے کنٹینر جلے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور کیسے لاشیں برہنہ پڑی ہوئی ہیں اس پہ۔ میڈیا، یہ تو سوشل میڈیا ہے نا، اپنے طور پر کسی کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر کے اس کو کہاں ڈال دیا؟ نیٹ پہ۔ اس سے فوراً نظریہ درست ہو گیا، نہیں بھائی دہشت گرد وہ ہم نہیں ہیں، وہ ہیں۔ 20 کروڑ کی آبادی میں ایک واقعہ اگر اس قسم کا ہوتا ہے اس سے وہ 20 کروڑ کی آبادی دہشت گرد بن گئی۔ اور جو برما میں سرعام مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اسے میڈیا کوریج دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اسے کوریج بھی نہیں دے رہا، وہ پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کی نظریات کی اصلاح اس قسم کی تصاویر پر موقوف ہے۔ اس کی ضرورت نہ بھی ہو، مفاد عامہ، مسلمانوں کا بہت بڑا مفاد بہرحال اس سے وابستہ ہے۔ جب کتا جو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کتے کی وجہ سے، اتنا بڑا جرم ہے،
اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات اجر اس کے اعمال میں سے کم ہوگا، اس کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، نمازیں برباد ہوتی چلی جائیں گی روزانہ، اس کے باوجود شکار کے لیے حلال، حالانکہ شکار کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ضرورت سمجھا گیا اس کو، بھئی مسلمان ہے، آپ بیان میں سنتے رہتے ہیں نا مسلمان گوشت کھائے بغیر، سنا ہے نا آپ لوگوں نے، مسلمان کے لیے گوشت، ہندو ہیں جو کھیرے ککڑیوں پہ گزارا کر لیتے ہیں، ہمیں گوشت کھانا، وہ کسی ہندو سے پوچھا تھا، کوئی بالر تھا کہ شعیب اختر جیسی بالنگ آپ کیوں نہیں کرتے، اس نے کہا وہ گوشت کھاتا ہے، ہم کھیرے کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، وہ کیا کھاتا ہے، گوشت، تو ویسی بالنگ ہم کر نہیں سکتے جو گوشت کھا کے ہوتی ہے، تو مسلمان کو اللہ نے گوشت خور بنایا، گوشت خور کے لیے شکار بھی ضروری ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کا ذریعہ گزر اوقات ہی شکار سے ہوتی تھی، جنگل میں تیر لے کے نکلتے تھے، جانوروں کو شکار کر کے وہ کھاتے تھے، وہی ان کی خوراک تھی، کیونکہ وہ زمزم کے جہاں چشمے ہیں نا، جہاں عرب کے ریگستان، اس میں کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، تو اس شکار کی وجہ سے اللہ نے کتا پالنے کی اجازت دے دی۔ تو میں علماء کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ضرورتیں جو یہ مفاد جو ہمارے دور میں ہیں اس دور میں ہوتی تو غیر ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے، اب ہم پر وہی تو آئے گی نہیں، اجتہاد ہی کر سکتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اگر اجتہاد غلط ہو جائے اس کا تو بھی اس کو اجر ملتا ہے اس پہ، کیونکہ اس کے بس میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو بلا ضرورت تصویر کا استعمال نہ کریں، کہیں کوئی مفاد ہو تو پھر اس میں استعمال کی گنجائش ہے۔